کہ سندھ میرٹ کے دوڑ میں شانہ بشانہ چلے پاکستان کے باقی لوگوں کے ساتھ اور ساؤتھ ایشیا کے لوگوں کے ساتھ. ہمارا مقابلہ صرف آپس میں نہیں ہونا چاہیے, ہمارا مقابلہ ہونا چاہیے ساؤتھ ایشیا کے اور ایشیا کے دوسرے ممالک کے جیپنیز بچوں کے ساتھ, چائنیز بچوں کے ساتھ, انڈین بچوں کے ساتھ مقابلہ کریں پڑھائی کے میدان میں, میرٹ کے میدان میں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے اور ہماری لائبریریز مرکز بنے علم کا. ہمارے تعلیمی اداروں میں جو حشر ہوا ہے ہماری بچیوں نائلہ رند کا, شائستہ میمن کا, نورین لغاری کا, عمران آرائی کا, اس کے بعد ہمارے بچے بسوں میں بیٹھتے بھی دھڑکتا ہے دل, ہاسٹلز میں بھی دل دھڑکتا ہے, بچیاں گم ہو جاتی ہیں. اس ساری صورتحال میں اس لائبریری کی مجھے شکایتیں ملی تھیں, میں حاضر ہوا ہوں. کسی کو پریشرائز کرنے کے لیے نہیں, کوئی دباؤ ڈالنے کے لیے نہیں, مدد کرنے کے لیے کہ اگر کچھ مسائل یہاں حل نہیں ہو پاتے, میری مدد کی ضرورت ہے تو میں کنسرن اتھارٹی سے بات کروں. یہاں پہ مجھے جو شکایت ملی ہیں ان میں ایک بڑی شکایت تو یہ جو آپ کے ساتھ اس وقت ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہے اور یہاں جو سولر سسٹم ہے وہ کام نہیں کر رہا. ایفیشینٹلی کام کرتا ہے مگر اتنا زیادہ افیکٹو نہیں کرتا, اور اسٹینڈ بائی جنریٹر ہے ہی نہیں, ہے مگر وہ کام نہیں کر رہا افیکٹولی. دوسری بات کہ میں مختلف ہالز میں گیا ہوں, وہاں فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی جو ریکمینڈڈ بکس ہیں ان کی لسٹ کے مطابق کتابیں نہیں ہیں. کتابیں ہیں مگر اپ ڈیٹڈ بکس نہیں ہیں. مجھے بچیاں ملی, مختلف رومز میں بچے ملے, انہوں نے بتایا کہ وہ بکس نہیں ہیں. تیسری بات یہ کہ واک تھرو گیٹ اس پورے میں آپ گزرے ہیں وہ کام ہی نہیں کر رہا, جس طرح 7 میں کام نہیں کر رہا. سی سی ٹی وی کیمراز نہیں ہیں. لاہور میں جو کل واقعہ ہوا ہے, خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہو جائے, یہاں پہ ہمارے مستقبل کا ایک جمع غفیر موجود ہے نوجوان, اور کوئی ایسا واقعہ ہو جائے, اس سلسلے میں مجھے یہاں کے انچارج صاحب نے بتایا کہ واک تھرو گیٹ کے حوالے سے, دوسرے کے حوالے سے وہ لکھ پڑھ کر رہے ہیں. میں نے ابھی ایس ایس پی حیدرآباد عرفان بلوچ صاحب سے بات کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اس واک تھرو گیٹ کو میں بنوا رہا ہوں, اور میں نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ یہاں ہمیں چند گارڈز چاہیے ڈیلی. دوسری شکایت یہ تھی کہ یہ لائبریری 9 بجے تک کھلی ہوتی ہے مگر 6 بجے کے بعد لائٹ جانے کی وجہ سے وہ کتابوں کا سیکشن ان کو کتابیں نہیں دے پاتا. انہوں نے مجھ سے, ایڈمنسٹریشن نے مجھ سے کمپرومائز کمٹمنٹ کی ہے کہ یہ مجھے 9 بجے تک, ہماری بہنوں نے ابھی شکایت کی تھی بہنوں کے روم میں کہ ہمیں بکس 6 بجے کے بعد نہیں ملتی, تو ابھی انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے کہ وہ بکس بھی 9 بجے تک ملیں گی. انہوں نے کہا کہ بجلی کا مسئلہ ہے, میں نے کہا بجلی کا مسئلہ ہے تو میں آپ کے ادارہ نہیں کر سکتا, تو میں لالٹینوں کے ساتھ آ کے بچے آپ کو دوں. اگر آپ کہیں کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو میں اس رستے پہ لائبریری کے سامنے کھڑا ہو کے بھیک مانگنے کے لیے بھی تیار ہوں, جس طرح میں نے آدم شماری کے لیے مانگی تھی کہ بھائی کیونکہ یہ ہمارا مستقبل ہے, ان کا یا میرا مسئلہ نہیں ہے, ساری جنریشن کا مسئلہ ہے. ایک بات یہ, ہیونگ سیڈ دس, میں نے منسٹر صاحب کو بھی میں گزارش کر رہا ہوں آپ کے توسط سے, اور سیکرٹری کلچر کو بھی میں گزارش کر رہا ہوں کہ سندھ کی لائبریریز کو اپنی تمام پرائرٹیز میں اولویت دیں. لائبریریز ہوں گی, مستقبل بنے گا, آپ کے بچے سی ایس ایس میں مقابلہ کریں گے. ایک بات. دوسری بات کہ اس اپرچونٹی کا ایڈوانٹیج لیتے ہوئے میں آئی جی اے ڈی خواجہ صاحب کا جو تبادلے کے حوالے سے سندھ کیبنٹ نے میٹنگ کی ہے, میں ان کو گزارش کر رہا ہوں کہ گورننس کے حوالے سے انا کا مسئلہ نہ بنائیں. آصف حیدر شاہ, ممتاز شاہ, جسکانی, جتوئی, فیاض جتوئی, صدیق میمن, بشیر میمن جو آئی جی بن کے چلا کے آزاد کشمیر, ان تمام لوگوں کو آپ سندھ سے کیوں نکال رہے ہیں؟ میریٹوریس لوگوں کو کیوں دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ نوکری کریں تو ہماری مرضی کے؟ آپ کی مرضی سے کیوں کریں؟ وہ کانسٹیٹیوشن پہ چلنے کے پابند ہیں. اگر وہ میرٹ میں لیک کرتے ہیں, اگر وہ ان کے خلاف کوئی مس کنڈکٹ کا ایلیگیشن ہو تو بتائیں. آپ کے احکامات کو, وہ احکامات جو آپ لکھائی میں تحریری صورت میں نہیں دے سکتے, ان کو وہ کیوں مانیں؟ آپ مجھے بتا دیں, سندھ گورنمنٹ اور وزیر اعلیٰ سندھ بتا دیں, زرداری صاحب بتا دیں, ایک تحریری آرڈر تحریری جو ان کو اپنی لیگل فریم ورک میں زرداری صاحب کی حکومت نے جاری کیا ہو, اے ڈی خواجہ نے نہ مانا ہو. تحریری آپ فون پہ کہیں گے اس کو رکھ دو, ان ملازموں کو بھرتی کر دو, ان کو گنے کی گاڑیاں دے دو, تو یہ لیگل آرڈرز نہیں ہیں. دوسری بات یہ کہ زرداری صاحب نے جو تقاریر کی ہے پچھلی 4 اپریل پہ بھٹو صاحب کی, ہمارے ایک عظیم شخصیت کی برسی پہ, اس پہ ان کی تقریر میں مجھے تو نظر نہیں آیا کہ سندھ کی آدم شماری کا, سندھ کے پانی کا, سندھ کے نوجوانوں کے میرٹ پہ نوکریوں کا, ان کو اپرچونٹیز ملنے کا, سندھ میں زراعت بحال کرنے کی تو کوئی بات نہیں تھی. میں وزیر اعظم بنواؤں گا, میں نے سینٹ کا چیئرمین بنوایا ہے, میں اتنا بندہ کوئی سبجیکٹو ہو کہ اس کی زندگی کی گاڑی گرد گھومتی ہو اپنے بچوں کے, اپنی بہن کے, اور اپنے ڈاکٹر عاصم کے, اور اپنی ایان علی کے, اور اس قسم کے انور مجید کے. یعنی یہ سندھ کے 7 کروڑ, پاکستان کے 20 کروڑ لوگوں کو چھوڑے, میں یوں کروں گا, میں یوں بن جاؤں گا, مجھے یہ اختیار ملے گا, مجھے یہ دے دیں, میرے بندے کو نہ پکڑے, اس میں سے تھوڑا سا نکلے. آخر میں گزارش کروں گا الیکشن فیڈرل سینسس کمیشن کو کہ آدم شماری کے حوالے سے
15 अप्रैल तक जो मुद्दत है वो इनसफिशेंट है, 1 हफ्ता मजीद मुद्दत बढ़ाएं ताकि सिंध के तमाम घर गिने जाएं। 50% गिनती हो पाई है, 50% इलाकों में आपकी टीमें नहीं पहुंच पाई और नतीजे में हैदराबाद, कराची, घोटकी, सेवन में ही अभी पूरी नहीं हुई, बाकी सिंध को शुरू करने जा रहे हैं। सेंसस हमारी ज़िंदगी और मौत का मसला है, आदमशुमारी का, उस पर सिंध गवर्नमेंट फ़कत ड्रामे के तौर पे बयान जारी न करे, जेन्युइनली वफाक से जिस तरह मुराद अली शाह साहब और जरदारी साहब लड़ाई करते हैं आसिम के लिए, आयान अली के लिए, अनवर मजीद के लिए, कम अज़ कम उसका 5% सिंध की आदमशुमारी के बारे में बोलें, सिंध के वसाइल के बारे में बोलें। आखिर में नवाज शरीफ साहब को गुजारिश कि सिंध में जिस तरह लोग लोड शेडिंग के अजाब में, जिस तरह बेरोज़गारी के अजाब में, जिस तरह करप्शन के अजाब में, जिस तरह सिंध में ऑफिसर्स पे दबाव डाला जा रहा है, उनके ट्रांसफर्स हो रहे हैं, उस पर वफाक क्यों खामोश है? नवाज शरीफ साहब जलसे करके चले जाएंगे, सिंध के लोग देख नहीं रहे कि जलसा हुआ, मगर सिंध में तो वही काम चल रहा है जो सिंध में पहले चल रहा था, तबादले और पोस्टिंग्स और नौकरियां इसी तरह बिक रही हैं। तो उनके आने और जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा? इसलिए नवाज शरीफ साहब अपना किरदार अदा करें और वफाकी अदालतें अपना किरदार अदा करें, फेडरल जो इदारों के साथ, पार्लियामेंट के साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किरदार अदा करें और सिंध में करप्शन, मेरिट को कुचलने, नौकरियों के बिकने, ज़राअत को तबाह करने, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर्स को तबाह करने, कम्युनिकेशन के ज़राए, रोड्स वगैरह उन सबको तबाह करने के खिलाफ अपना किरदार अदा करें। थैंक यू।